بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ چکے تھے۔ حضرت ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلیٰ درجہ کی محبت تھی۔ آپ اپنے کسی بھی فرزند کو حضور سے بڑھ کر پیار نہ کرتے اور شب و روز آپ کے حالات کا جائزہ لیتے رہتے۔ روزانہ رات کو اپنے پاس سلاتے اور آپ کے بارے کسی شخص سے مطمئن نہ ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مجالس و محافل میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے۔ روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب جب بھی کھانا تناول کرنے کے لیے بیٹھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھاتے اور اپنے ہی برتن سے ان کو بھی کھلاتے جاتے، حتیٰ کہ گھر میں صرف وہی کھانا بنایا جاتا جو حضور پسند فرماتے تھے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول کرنا شروع نہ فرما دیتے تب تک حضرت ابو طالب اپنے بچوں کو کھانا شروع نہ کرنے دیتے، کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ جس بھی چیز کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ لگاتا ہے وہ متبرک ہو جاتی ہے اور جلدی ختم نہیں ہوتی۔ دوستو، حضرت ابو طالب کی اس کمال محبت کا ہی نتیجہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا سے بے حد محبت فرماتے تھے اور آپ سے الگ ہونا برداشت نہ فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کم و بیش 12 سال کو پہنچی تو حضرت ابو طالب نے سفر شام کا ارادہ کیا۔ سفر کے لیے سارے انتظامات مکمل ہو گئے تو جناب ابو طالب نے روانگی کے لیے سامان باندھ لیا۔ ابھی آپ روانہ ہونے کے لیے اپنے اونٹ پر سوار ہی ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر اونٹ کی مہار تھام لی اور فرمایا، چچا جان، مجھے اس شہر میں کس امید پر چھوڑے جا رہے ہیں؟ جناب ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ سنے تو آپ پر رقت طاری ہو گئی اور آنکھیں نم ہو گئی اور قسم کھا کر کہنے لگے، اے میرے بیٹے، میں آپ کو ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ وہاں حضرت ابو طالب کے بہن بھائی بھی موجود تھے۔ کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی چھوٹے ہیں اور ان کی عمر تو ابھی 12 سال ہے۔ اتنا طویل سفر ان کے لیے مشکلات پیدا کر دے گا، اور پھر سورج کی تپش اور گرم علاقوں کا سفر اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا۔ کیا کوئی اتنے چھوٹے بچے کو اتنے طویل سفر پر لے جانے کا ارادہ کر سکتا ہے؟ اپنوں کی باتیں سن کر جناب ابو طالب متردد ہو گئے اور چاہا کہ حضور کو یہیں رہنے دیں۔ حضور نے چچا کا یہ ارادہ جانا تو ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابو طالب نے دیکھا تو بولے، شاید آپ کا یہ رونا ہماری جدائی کی وجہ سے ہے۔ خدا کی قسم، میں آپ سے کبھی مفارقت نہیں کروں گا۔ بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور تیاری فرما کر اپنے شفیق چچا کے ساتھ پہلے سفر شام کے لیے روانہ ہو گئے۔ دوستو، حضرت ابو طالب نے اس تمام سفر کے دوران قدرت کے ایسے ایسے عجائبات کا مشاہدہ کیا کہ جو شاید آپ نے پہلے کبھی ملاحظہ نہیں کیے تھے۔ اسی سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات کا ظہور بھی ہوا، جن کو اہل سیر نے کتابوں کی زینت بنایا ہے۔ منقول ہے کہ جب یہ قافلہ مقام کعبہ میں پہنچا تو وہاں ایک صومعہ یعنی عبادت خانہ بھی تھا۔ اس صومعہ میں بحیرہ نامی راہب تھا، جس کی کنیت ابو مدرس اور لقب جرجیس تھا۔ یہ اہل نصارہ کا بہت بڑا عالم اور زہد و عبادت اور تقوی میں بہت بلند مقام رکھتا تھا۔ بحیرہ سابقہ آسمانی کتب کا عالم تو تھا ہی، مگر ان میں درج پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا بڑی باریک بینی سے مشاہدہ کرتا رہتا تھا۔ وہ اسی علم کی بنیاد پر جان چکا تھا کہ زمانہ قریب میں اللہ کے آخری پیغمبر کا یہاں سے گزر ہوگا۔ اسی لیے سالوں پہلے اس نے اس جگہ کو اپنا مسکن بنایا اور یہاں صومعہ تعمیر کر کے عبادت میں مصروف ہو گیا۔ مگر جو بھی قافلہ مکہ سے شام کے لیے یہاں سے گزرتا وہ ان کا بغور مشاہدہ کرتا اور ہر فرد پر نظر ڈالتا۔ اس سے پہلے بھی قریش کے کئی قافلے یہاں سے گزرتے رہتے تھے۔ بحیرہ ہر قافلے کو دیکھتا اور جب اسے مطلوبہ نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہ ملتی تو وہ قافلے والوں سے ملنا بھی پسند نہ کرتا۔
بالآخر وہ دن آن پہنچا کہ جب رسول محترم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ یہاں سے گزرنا تھا۔ بحیرہ حسب عادت اپنے صومعہ کی چھت سے آنے والے قافلے کو دیکھ رہا تھا۔ سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر بحیرہ نے دیکھا کہ اس قافلے پر بادلوں کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے اور قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ درختوں کی ٹہنیاں ہیں کہ قافلے کی طرف جھکی جا رہی ہیں۔ بحیرہ نے یہ منظر دیکھا تو جیسے جان میں جان آ گئی، بھاگتا ہوا نیچے اتر آیا۔ دل میں ایک امید جاگ اٹھی تھی، پیغمبر آخر الزماں سے ملاقات کا وقت آن پہنچا۔ شاید اسی قافلے میں ہیں وہ جن کا میں سالوں سے انتظار کر رہا ہوں۔ انہی سوچوں کے انبار لیے بحیرہ صومعہ سے باہر آ کر قافلے والوں کو قریب آتا دیکھنے لگا۔ قافلے نے صومعہ سے کچھ فاصلے پر آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کے ہمراہ ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ بحیرہ نے دیکھا کہ قافلے کے شرکاء تو ایک طرف ہیں، مگر حیرت ہے، بادلوں کا ٹکڑا جو ساتھ ساتھ چلتا آ رہا تھا وہ اس درخت کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ بحیرہ یہ دیکھ کر مزید انتظار نہ کر سکا اور جھومتا ہوا اس درخت کے نیچے آیا اور حضور کا دست مبارک تھام کر بلند آواز میں کہنے لگا، اے اہل قافلہ، جان لو یہ سید الانبیاء خاتم المرسلین ہیں۔ قافلے والوں نے حیرت سے پوچھا، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بحیرہ نے کہا، میں وہ کہہ رہا ہوں جو پہلی آسمانی کتب میں پڑھ چکا ہوں۔ جب سے تم لوگ اس وادی میں اترے ہو، کوئی پتھر ایسا نہیں جس نے اسے سجدہ نہ کیا ہو، اور درختوں کی ٹہنیاں ہیں کہ اس کی طرف جھکی جا رہی ہیں، اور بادل ہیں کہ اس پر سایہ فگن ہے، اور یہ قدرتی پروٹوکول کسی اور کے لیے نہیں بلکہ رسول خاتم المرسلین کے لیے ہی ہو سکتا ہے۔ پھر بحیرہ نے حضرت ابو طالب اور روسائے قافلہ کو صومعہ میں ضیافت کی دعوت دی اور کہنے لگا، مجھے توقع ہے کہ آپ لوگ میری دعوت کو ضرور قبول فرمائیں گے اور مجھے خدمت کا موقع فراہم کریں گے۔ حضرت ابو طالب نے بحیرہ کی دعوت کو قبول کیا اور دعوت میں حاضر ہونے کا عندیہ دے دیا۔ دوستو، یہ پہلا موقع تھا کہ بحیرہ نے قریش کے کسی قافلے کو صومعہ میں ضیافت کی دعوت پیش کی تھی۔ جب قافلے والے ضیافت کے لیے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیچھے سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ گئے۔ بحیرہ نے پوچھا، کیا کوئی پیچھے رہ گیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ایک لڑکا ہے جو پیچھے ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ اس کے بعد بحیرہ نے کیا کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بلایا گیا اور ضیافت پر کیا کیا واقعات رونما ہوئے، ان تمام کی تفصیل ہم اپنی آئندہ ویڈیو میں پیش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کے صدقے دنیا میں کامل ایمان اور آخرت میں جنت الفردوس میں داخل ہونا نصیب فرمائے، آمین۔